خلیجی ممالک کا ایران سے متعلق صدر ٹرمپ کی پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودیہ، امارات، قطر، کویت اور بحرین ٹرمپ کی متضاد پالیسیوں سے نالاں ہیں۔ فوجی تنازع کے باوجود امن میں ناکامی سے خلیجی ریاستوں کی تشویش بڑھ گئی۔ بعض ممالک امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے کے جواز پر بھی سوال اٹھانے لگے۔ مکہ دفاعی معاہدہ ٹرمپ کے لیے واضح اشارہ ہے کہ خلیجی ممالک اب سیکیورٹی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کرنا چاہتے۔ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے میں مؤثر سفارتکاری میں ناکامی پر خلیجی اتحادی ممالک ٹرمپ سے مایوس۔ ایرانی فوج کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل علی عبداللہ کہتے ہیں کہ دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کے اصول کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ اسپیکر باقر کالیباف نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کو جارحانہ سفارتکاری قرار دے دیا۔ کہا، صدر ٹرمپ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر کے مزاحمت کے محور کو تسلیم کر لیا۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں ٹرمپ آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکیوں کی بجائے اپنی سیکیورٹی کی فکر کریں۔ ایران اور عمان کا آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے راستے کے نقشے پر اتفاق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں۔ آبنائے ہرمز میں عدم استحکام کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایران قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا حق رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات اور آبنائے ہرمز کھولنا دو الگ الگ معاملات ہیں۔ آبی گزرگاہ کھلنے کا انحصار امریکہ پر ہے۔ امریکہ کو مفاہمتی یادداشت میں طے ہونے والی شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 7 دہشت گرد جہنم واصل، متعدد زخمی، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، جدید اسلحہ بھاری مقدار میں گولہ بارود، دیگر جنگی سامان برآمد۔ دہشت گرد خاران اور لجے میں لوٹ مار، پتہ خوری، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور خودکش حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ کارروائیاں قومی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیں۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ بلوچستان کی خواتین سیاسی رہنماؤں کی دہشت گردی کی مذمت۔ ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولا نے کہا کہ بلوچ اور پشتون روایات میں عورت کی عزت بہت بلند ہے۔ جن دہشت گردوں نے خواتین کو قتل کیا انہیں سزا ملے گی۔ مشیر مینا مجید نے کہا کہ غیور بلوچوں کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اسما چدک کے والد کے قتل کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ وزیر تعلیم راحیلہ حمید کہتی ہیں کہ خواتین کو نشانہ بنا کر دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہادیہ نواز نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کر دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کو ٹیلی فون۔ مستونگ حملہ ناکام بنانے پر بلوچستان پولیس کی بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا میر ضیاء اللہ لانگو حملے میں محفوظ رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان پولیس کی قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ میر ضیاء اللہ لانگو کا دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک ضرور پہنچانے کا عزم۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے مری میں اجلاس۔ نواز شریف نے خواتین امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ صدر نون لیگ نے آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں خواتین رہنماؤں اور پارٹی کارکنوں کی کارکردگی کو سراہا۔ اجلاس کے بعد خواتین ارکان نے نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ کشمیر میں میچ فکس کر کے جیتنے والے ہمیں عوامی مینڈیٹ کا درس نہ دیں۔ پیپلز پارٹی نے زبانی الزامات نہیں لگائے، ثبوت کے ساتھ شکایات جمع کروائی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشہ خان کہتی ہیں کشمیر میں مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے لوگ اپنے ہی حلقوں میں نہیں جا سکتے۔ لاہور پورا پنجاب نہیں، لاہور سے باہر نکلیں تو زمینی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔
MQM کا نئے صوبوں کے قیام کے لیے قومی ڈائیلاگ شروع کرنے اور سپریم کورٹ سے رجوع کا اعلان۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا، سندھ میں نئے صوبے بنانے کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اگر صوبہ بنانا کفر اور غداری تھا تو آئین میں کیسے درج ہے؟ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ سندھ کو 18 سال میں 22,000 ارب روپے ملے، لیکن عوام کو وسائل کے مطابق بنیادی سہولیات نہیں مل رہی۔ فاروق ستار کہتے ہیں، پاکستان کی 55% برآمدات کراچی سے ہوتی ہیں، لیکن شہر قائد 18 سال سے بدترین حکمرانی اور کرپشن کی زد میں ہے۔ ہر ڈویژن کو بااختیار انتظامی یونٹ بنایا جا سکتا ہے۔ آئین میں نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، گلی محلوں میں نفرت پھیلا کر ملک کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا، مصطفیٰ کمال کا 22,000 ارب کا فگر محض سستی شہرت کے لیے ہے، جن کا اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ وہ آئین کی 18ویں ترمیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ سندھ کی دھرتی کو جغرافیائی لکیروں سے بانٹنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وزیراعظم کی بعض سرکاری عمارتوں کو ہوٹلز میں تبدیل کرنے کی ہدایت، فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 3 رکنی وزارتی کمیٹی قائم۔ پہلے مرحلے میں شہید ملت بلڈنگ کو 5 سٹار ہوٹل میں بدلنے کی تجویز۔ منصوبے کی نگرانی کے لیے وزیر داخلہ، خزانہ اور ہاؤسنگ کے وزراء کو ٹاسک مل گیا۔ SCO ایونٹ کے لیے اسلام آباد میں 4,000 سے زائد ہوٹل رومز درکار ہوں گے۔ ماہرین نے بہتر گورننس کے لیے ملک میں مزید انتظامی یونٹس کو ناگزیر قرار دے دیا۔ SDPI کے زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے میں شرکاء نے کہا کہ غریب عوام کو نعروں کی بجائے اپنے مسائل کا حل چاہیے۔ اختیارات کی تقسیم سے عوام کو سہولت مل سکتی ہے۔ چھوٹے انتظامی یونٹ سے حکومتی نظام تک رسائی میں آسانی ہوگی۔ پاک امریکہ دو طرفہ تجارت 8 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ امریکی سفارتخانے کے مطابق ناظم الامور نیٹلی بیکر نے لاہور کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مشیر علی ڈار سمیت کاروباری رہنماؤں، ٹیکنالوجی ماہرین سے ملاقاتیں کی۔ نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے نجی شعبے، جامعات، اختراع کاروں اور حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان کا ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے وسعت پا رہا ہے۔ صفائی ستھرائی کے بعد شہروں میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنا میرا عزم ہے۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نکاسی آب سیوریج سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹ شروع کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ضلع اٹک کے ارکان صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں کشمیر میں کامیابی پر مبارکباد۔ ضلع اٹک میں الیکٹرو بس کے آغاز پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری میں مال روڈ کا دورہ، مری ری ماڈلنگ منصوبے کا جائزہ لیا۔ PTI نے اپنے دور میں نیب کا استعمال کیا۔ اقبال کے خواب کا مذاق اڑانے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں۔ اختیار ولی خان کی پریس کانفرنس، کہا، خیبر پختونخوا میں چوری کے موبائل اور موٹر سائیکل بیچنے والے وزیر بن گئے۔ 15 سال سے خیبر پختونخوا میں اقتدار رکھنے والوں سے قوم کو سوال کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے مہنگائی، بجلی کے بھاری بلوں، پیٹرولیم لیوی اور حکومتی بدعنوانیوں کے خلاف احتجاجی دھرنے۔ لاہور میں دھرنے کی شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ جس وزیر نے بات کرنی ہے وہ یہاں آ جائے، ہم بریفنگ لینے اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ حکمران اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے، عوام کا خون نچوڑتے ہیں۔ ہماری جدوجہد ظلم کے خلاف اور عوام کے لیے ہے۔ حکومت سے مذاکرات کامیاب، گڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد نے کہا کہ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 دن بعد تبدیلی ہوگی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ ٹول ٹیکس کمی کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ پاکستان اور خطے میں غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، دونوں فریقین قوم کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے سلال ڈیم کے تمام گیٹ مکمل کھول دیے۔ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ دریائے چناب پر قائم ہڈمرالہ، خانکی اور قادر آباد پر پانی کے شدید دباؤ کا خدشہ۔ ملکہ علاقوں کی مقامی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ مانسون بارشوں کے چھٹے سپیل کا الرٹ جاری۔ آج رات سے 21 اگست تک بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی۔ لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، جیلم، چکوال، تلگنگ، اٹک، سیالکوٹ، ناروال، منڈی
बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान। गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद और वजीराबाद में बारिशें मुतवक्के हैं। कतर की ईरान के पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। वजारत खारजा ने बयान में कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाकियात दरियाफ्त की थीं। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है। अमरीका के 40 से ज़ायद ममालिक पर टैरिफ चोरी में मदद का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस के मुताबिक चीनी मसनूआत को दूसरे ममालिक के रास्ते अमरीका पहुंचाने के लिए री-लेबलिंग और री-पैकिंग की जाती है। ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम के बायस अमरीका को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। टैरिफ चोरी की फहरिस्त में भारत, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। ट्रंप इंतजामिया का टैरिफ चोरी रोकने के लिए कस्टम्स निगरानी सख्त करने का ऐलान। मक्का मुआहदे में मिस्र को शामिल किया जा सकता है। मुआहदा मजीद ममालिक के लिए भी खुला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दीगर फरीक मुत्तहिद होकर इक़दामात के पाबंद होंगे। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं, इसे दोबारा खोलना तरजीह है। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। लबनान पर वाइट फास्ट फोर्स बरसा दिया। सेहोनी फोर्सेस ने अली ताहिर के पहाड़ी इलाकों में बमबारी की। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद हुए थे। ईरान की लबनान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह की बदर यूनिट के सीनियर कमांडर अबू हसन की हलाकत का दावा। अरब लीग ने लबनान पर इसराइली हमलों से जंग फैलने का खदशा ज़ाहिर कर दिया।